اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: ان لوگوں کی طرح نہ ہو جنہوں نے خدا کو بھلایا تو خدا نے ان کو ایسا بنا دیا کہ وہ اپنے کو بھول گئے۔ انسان کو سب سے زیادہ تعلق اپنی ذات سے ہے۔ تمام دلچسپیوں کا محور و مرکز انسان کی اپنی ذات ہے۔ گہری نظر رکھیے تو اس کو جس سے محبت ہے اپنی ذات کے لیے ہے۔ جو اس سے محبت کرتا ہے اس سے وہ بھی محبت کرتا ہے۔ جس کو اس سے نفرت ہے اس میں ہزاروں خوبیاں ہوں، اس سے دل کو لگاؤ نہیں پیدا ہوتا۔ زندگی کی ساری حرکت، چہل پہل، دوڑ دھوپ اسی محبت کے دم سے ہے۔ جہاں جائے گا اسی کا ظہور پائے گا۔ ہر محبت کی تہ میں اسی محبت کے کرشمے سازی نظر آئے گی۔ دنیا کی ہر چیز فراموش ہو سکتی ہے، انسان ہر ایک شے سے غافل اور مشغول ہو سکتا ہے، لیکن نازک وقت میں اپنی ذات سے غفلت نہیں ہوتی۔ اور کٹھن گھڑی میں جب اولاد، متعلقین، اعزاء، احباب سب فراموش ہو جاتے ہیں، اپنی فکر رہتی ہے اور انسان اپنی خیر مناتا رہتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، روز مرہ کا مشاہدہ ہے، فطرت انسانی کا خاصہ ہے۔ اس کے خلاف اگر دعویٰ کیا جائے تو کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا واقعی انسان کبھی اپنے کو بھول جاتا ہے اور اس کو اپنی فکر نہیں ہوتی اور سب کی فکر ہوتی ہے؟ اس کو اپنا ہوش نہیں رہتا اور ہر بات کا ہوش رہتا ہے۔ اس کو سارے جہاں کی فکر ہوتی ہے اور اپنی فکر سے غافل ہوتا ہے۔ اس کو سب کی جان عزیز ہوتی ہے اور اپنی جان کے پیچھے ہاتھ دھوئے پڑا رہتا ہے، اور یہ کسی بلند مقصد کے ماتحت نہیں، کسی اصول اور کسی نظریے کے ماتحت نہیں، ایثار و قربانی کے جذبے سے نہیں، بلکہ یہ خود فراموشی کے عالم میں ایک ذہنی طاعون کے طور پر، ایک ذہنی بیماری کے طور پر۔ خدا فراموشی کی سزا خود فراموشی ہے۔ اللہ کو بھولنے کی سزا اپنی ذات کو بھولنا ہے۔ قرآن مجید یہی دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا فراموشی کی سزا خود فراموشی ہے۔ جب انسان خدا کو بھلاتا ہے تو وہ یہ دکھا دیتا ہے کہ پھر اپنے کو بھولتا چلا جاتا ہے، اس کو خود فراموشی طاری ہو جاتی ہے۔ زندگی کا انہماک بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ساری زندگی انسان کے گرد چکر لگاتی نظر آتی ہے، مگر انسان کسی اور چیز کے گرد طواف کرتا نظر آتا ہے۔ مقاصد نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں اور ذرائع اور وسائل مقصود بن جاتے ہیں۔ دنیا کے ذرائع وسائل زندگی کا مقصود بن جاتے ہیں، اور جو مقصد ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے تمہیں اپنی عبادت، اللہ فرما رہے میں نے تمہیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ مقصد اصلی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، ذرائع وسائل مقصود بن جاتے ہیں، اشیاء سے براہ راست ایسی دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے کہ اپنی ذات بھی بیچ میں سے نکل جاتی ہے۔ پھر ایک ایسی بحرانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ احساسات ختم ہو جاتے ہیں۔ لذت و راحت جو دنیا میں ہمیشہ سے بڑے مقصود رہے ہیں ذہن سے نکل جاتے ہیں۔ انسان ان سے محروم ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس محرومی کا احساس اور اس پر افسوس بھی ختم ہو جاتا ہے۔ خیالی چیزیں حقیقی چیزوں کی جگہ لے لیتی ہیں، اور انسانی زندگی عجائبات کا مجموعہ بن کر رہ جاتی ہے۔ اور یہ سب اس دور میں ہوتا ہے جب خدا کے بجائے انسان اپنی ذات کی پرستش، اپنی ذات کی پوجا کرنے لگتا ہے اور اپنے سوا ہر چیز کے انکار پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ خدا فراموشی اور خدا سے یہ بغاوت جتنی ترقی کرتی ہے، خود فراموشی، خود دشمنی، خود کشی اتنی ہی بڑھتی جاتی ہے۔ اللہم حفظنا۔ تمدن کے شاید کسی دور میں اس آیت کا ظہور اس طرح نمایاں اور صاف طریقے پر نہ ہوا ہو جتنا اس دور میں تہذیب و ترقی میں انسان کا اپنی ذات کے معاملات میں انہماک، اپنی ذات سے شیفتگی،
شاید اتنی کسی زمانے میں نہ ہوئی ہو جتنی اس زمانے میں، لذت و راحت کے وسائل شاید کبھی اتنے ایجاد نہ ہوئے ہوں جتنے اس دور میں، خود پرستی کا فلسفہ شاید کسی عہد میں ایسا مرتب نہ ہوا ہو، اور اس کی اشاعت شاید کبھی اتنے بڑے پیمانے پر نہ ہوئی ہو جتنی اس زمانے میں، اپنے سوا ہر چیز کے انکار کا ذوق اور جوش شاید کبھی اتنا عام نہ ہوا ہو جتنا اس موجودہ سوسائٹی میں۔ لیکن واقعہ دن رات کا مشاہدہ کیا ہے، کیا یہ نہیں کہ انسان اپنے حقیقی مسائل سے سب سے زیادہ غافل ہے، اپنے انجام سے سب سے زیادہ بے فکر ہے، اپنی ذات سے سب سے زیادہ بے پرواہ ہے، حقیقت لذت و راحت سب سے زیادہ محروم ہے، حقیقت لذت و راحت سے سب سے زیادہ محروم ہے، زندگی کے ذخیرے میں اس کا اپنا حصہ سب سے زیادہ کم ہے، وہ روپیہ ڈھالنے کی مشین بن کر رہ گیا جو اپنے ڈھالے ہوئے سکوں سے خود فائدہ نہیں اٹھا سکتی، اس کا حصہ زندگی میں صرف اتنا ہے کہ اس کو اتنا تیل دیا جاتا رہے جس سے وہ چلتی رہے، جذبات و احساسات سے خالی، لذت و علم سے محروم، مسرت و کلفت سے بے خبر ایک بے جان مشین ہے، اور تیلی کا بیل بن کر رہ گیا ہے جو ایک مقرر دائرے کے اندر چکر لگاتا رہتا ہے، کام لینے والے سے چارہ پانی پاتا ہے اور بغیر شکوہ شکایت کے چکر لگاتا ہے۔ آج تمدن و سوسائٹی کے اس چکر میں انسان بھی تیلی کے بیل کی طرح، پھرکی کی طرح پھر رہا ہے، تمدن کے ضوابط میں جکڑا ہوا ہے، سوسائٹی کے معیاروں کا پابند ہے، دوسروں کے لیے کماتا ہے، دوسروں کے لیے پہنتا ہے، اور زندگی قائم رکھنے کے لیے اس کو راتب یا راشن ملتا رہتا ہے، اور وہ ایک قلی بن کر رہ گیا جو دنیا کے اس بڑے کارخانے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ دوڑتا پھرتا ہے، بوجھ ڈھوتا ہے، تمدن کی گاڑی چلاتا ہے اور تھوڑی سی مزدوری پاتا ہے۔ حقیقی لطف و مسرت، اچھی غذا، اچھی ہوا، روح کی شادمانی، دل کے سکون، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ضمیر کے اطمینان پیدا کرنے والی معرفت و محبت کی لذت سے محروم ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس نعمت عظمیٰ سے محروم ہے، اور زندگی کا دھارا تیزی سے بہہ رہا ہے، اور تمدن کا چکر اس زور کا چل رہا ہے کہ اس کو ان مسائل پر سوچنے کی فرصت بھی نہیں، جسم اتنا تھکا، دماغ اتنا شل، ذہن اتنا مشغول، دل اتنا مردہ ہو چکا ہے کہ اس کو اس محرومی اور مدہوشی کا بھی ہوش نہیں۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا، اور اس دھارے میں تنکے کی طرح بہا چلا جاتا ہے، اور ایک ایسا سوار ہے جو سواری کے قابو میں ہے، سواری اس کے قابو میں نہیں، نہ ہاتھ میں عنان ہے نہ پائے رکاب میں، نہ ہاتھ میں عنان ہے نہ پائے رکاب میں۔ خدا فراموشی کی سزا خود فراموشی عجب عبرتناک ہے، لاکھوں کروڑوں افراد، پوری کی پوری قومیں، بڑی بڑی سلطنتیں اس خود فراموشی اور خودکشی کا شکار ہیں۔ ایک ذہنی طاعون ہے جو سارے عالم پر مسلط ہے، مگر آنکھ نہیں کھلتی، بجائے خدا شناسی کی دعوت کے خدا فراموشی کی تلقین بڑھتی جاتی ہے، خدا سے بغاوت کے جھنڈے ہر طرف بلند ہیں، خود پرستی کی جتنی تبلیغ کی جا رہی ہے، خود فراموشی بڑھتی جاتی ہے، زندگی کی نعمتیں اور قلب و روح کی لذتیں چھنتی چلی جا رہی ہیں، مقاصد اٹھائے جاتے ہیں، وسائل میں الجھا دیے جاتے ہیں، دولت و راحت کے لیے، دولت راحت کے لیے تھی، دولت رہ گئی، راحت لے لی گئی، اور اس طرح لے لی گئی کہ اس کا کہیں نشان نہیں ملتا۔ اب لوگوں نے اس کی خانہ پوری بھی دولت ہی سے کرنی شروع کر دی، غذائیں دوائیں بڑھ گئیں، اور صحت سلب کر لی گئی۔ تیز رفتار سواریاں اور وسائل سفر راحت و سہولت کے لیے تھے، اب سرعت ہی مقصود بن گئی،
راحت مفقود ہو گئی، قدرتی دشواریاں دور ہوئیں تو قانونی اور مصنوعی دشواریاں خود پیدا کر لیں اور اپنے اوپر مسلط کر لیں۔ سفر آسان ہوا تو مقصد سفر مشکل ہو گیا۔ پہلے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنا مشکل تھا، اب پہنچنا آسان ہے، لیکن منزل ڈراؤنی اور مقصد سفر بھیانک ہے۔ پہلے ایک شہر کے آدمی کا دوسرے شہر کے آدمی سے بات کرنا مشکل تھا، اب بات کرنا آسان ہے، لیکن اس بات میں کوئی دلکشی اور دل آویزی نہیں رہی۔ محبت کافور ہو گئی، خون سفید ہو گیا، اغراض کا ہر طرف دورہ ہے۔ اس لیے بات کر کے کیا دل خوش ہو۔ پہلے دور دراز کے لوگ آواز کو ترستے تھے، مگر اب آواز سننے سے بیزار اور میڈیا اور ریڈیو کے جھوٹ اور پروپگنڈے سے جھوٹے پروپگنڈے سے طبیعتیں عاجز آ گئیں۔ غرض یہ کہ مقاصد کی خرابی یا طریقے استعمال کی خرابی نے ان وسائل و آلات کو بھی بیکار بلکہ عذاب جان اور بلائے بے درما بنا دیا ہے، اور انسانی زندگی بے معنی، بے مقصد، بے روح، بے کیف، بے لذت اور بے حس ہو کر رہ گئی ہے۔ قرآن کا پیغام یہ ہے کہ یہ خود فراموشی کا نتیجہ ہے، انسان اپنے آپ کو بھول گیا، اپنی حقیقت کو بھول گیا، اپنے پیدائش کے مقصد کو بھول گیا۔ کس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اشرف المخلوقات بنایا؟ یہ جب اس کو بھولا تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ یہ خود فراموشی نتیجہ ہے خدا فراموشی کا۔ قرآن کا پیغام ہے یہ خود فراموشی، اپنی ذات کو بھولنا، یہ نتیجہ ہے اللہ کو بھولنے کا۔ اس کا علاج صرف خدا شناسی اور خدا طلبی ہے۔ امت مسلمہ کی جو عالمی موجودہ بیماری ہے، اس کا علاج صرف اور صرف خدا شناسی، اللہ کی ذات کو پہچاننا اور اللہ کی ذات کی طرف اپنی طلب کو بڑھانا اس کا علاج ہے۔ فرار کے بجائے واپسی، وحشت کے بجائے اللہ سے انس، انکار کے بجائے اقرار اللہ کی ذات پر اور اس کے احکامات پر ایمان، بغاوت کے بجائے صلح اور سرکشی کے بجائے اطاعت و انقیاد، اور خدا سے بھاگنے کے بجائے خدا کی طرف بھاگنے کی ضرورت ہے۔ ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر۔ اے ایمان والیو دوڑو اللہ تعالیٰ کی طرف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن کہہ رہا ہے دوڑو اللہ کی طرف۔ میں تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات سے میں تمہیں ڈرانے والا، سمجھانے والا، بتلانے والا اور اطاعت و فرما برداری پر بشارت دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تمہاری زندگی کا جو مقصد ہے، جب چیز اپنے مقصد پر قائم ہوتی ہے تو قیمتی اور مالک کی نگاہ میں قابل قدر ہوتی ہے، اور جو چیز بے مقصد ہو جاتی ہے وہ کوڑیوں اور کواڑے کی نظر ہوتی ہے، اور مالک کی نگاہ میں اس کی قیمت اور وقت ختم ہو جاتی ہے۔ اے ایمان والو، اے ایمان والیو، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس آیت کو بار بار پڑھو، ترجمے کے ساتھ پڑھو اور اسے سمجھو، اور سمجھ کر ففروا الی اللہ، اگر دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابی چاہتے ہو، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین ہو، اگر ایمان سلامت ہے، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن رہے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں دنیا میں بھی سر بلند کرے گا، اور مرنے کے بعد آخرت کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں دائمی اور ہمیشہ
کامیابی جو ہے وہ کیا نام ہے عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ایمان سلامت ہے تو ہے آس خدا سے، اور جاتی ہے جان تو چلی جائے بلا سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے مقصد زندگی پر لوٹنے اور اس پر عمل کرنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات کی معرفت، محبت اور تعلق ہمیں نصیب فرمائے، اور یہ دنیا جیفا و طالبها کلاب، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس مردار دنیا سے اللہ تبارک و تعالی اس کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، اور اپنی ذات کی محبت اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسن فکر اور حسن عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: ان لوگوں کی طرح نہ ہو جنہوں نے خدا کو بھلایا تو خدا نے ان کو ایسا بنا دیا کہ وہ اپنے کو بھول گئے۔ انسان کو سب سے زیادہ تعلق اپنی ذات سے ہے۔ تمام دلچسپیوں کا محور و مرکز انسان کی اپنی ذات ہے۔ گہری نظر رکھیے تو اس کو جس سے محبت ہے اپنی ذات